بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 43واں سبق ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ظرف مکان ہمارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ ظرف مکان کل 9 الفاظ تھے: حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن۔ اب آخر میں لدا اور لدن جو ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کسی شخص کے پاس کسی چیز کا موجود ہونا، یہ ظاہر کرنے کے لیے لدا اور لدن استعمال ہوتے ہیں۔ لدا اور لدن یہ دونوں جو ہے مبنی بر سکون ہیں۔ لدا لدن دونوں مبنی بر سکون ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ کسی شخص کے پاس کسی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ غور کر لیجئے کہ ہم نے اس سے پہلے عندہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ عندہ بھی کسی چیز کے پاس ہونے کو یا کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن عندہ اور لدا لدن میں فرق یہ ہے، عندہ جو ہے وہ کسی چیز کے قبضے، آنرشپ اور ملکیت کے لیے آتا ہے۔ عندہ جو ہے یہ قبضہ اور ملکیت کے لیے آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس وقت اس شخص کے پاس موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں پڑی ہو سکتا ہے کہ اس کے آفس میں پڑی ہو وہ چیز، تو اس کے لیے عندہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، صرف قبضہ کو یا ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں المال عند زید، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مال زید کے اس وقت بھی پاس ہو، اس کی جیب میں ہو، اس کے پاس ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس عندہ آتا ہے ملکیت کو شو کرنے کے لیے، قبضے کو شو کرنے کے لیے۔ لیکن لدا اور لدن یہ وہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جو پاس موجود ہونے کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز اس کے پاس حاضر ہونی چاہیے، اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا المال لدا زیدن، لدا زیدن، یہ تب بولیں گے جب واقعی مال جو ہے زید کے اس وقت بھی پاس ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، اس کی جیب میں ہو، اس وقت بھی اس کے پاس ہو، اس کے سامنے پڑا ہوا ہو۔ لیکن عندہ تب استعمال ہوتا ہے جب صرف ملکیت بتانی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال اس کے پاس موجود ہو سکتا ہے کہ گھر میں پڑا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک میں پڑا ہو، بس اس کی ملکیت میں ہو تو عندہ۔ لیکن لدا استعمال ہوتا ہے موجودگی کو بھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لدا کے لیے قبضہ پلس موجودگی، یہ دونوں چیزیں ظاہر کرنے کے لیے ہم نے لدا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اگلی بات نوٹ کر لیجئے، جیسے قرآن مجید میں بھی ایک مثال آتی ہے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سورہ یوسف میں آیت نمبر 25 میں وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا اپنے سردار کو لدى الباب، دروازے کے پاس۔ تو یہاں لدا جو ہے وہ بطور ظرف مکان کے استعمال ہوا ہے کہ دروازے کے قریب انہوں نے عزیز مصر کو، اپنے جو ہے وہ سردار کو دیکھا، موجود پایا، یہ ظرف مکان ہے۔ اور جس طرح ہم نے عندہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ عندہ جو ہے وہ ظرف مکان بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف زمان بھی، اسی طرح لدا یہ ظرف مکان بھی استعمال ہوا جیسے یہ مثال ہے، اور ظرف زمان بھی استعمال ہوتا ہے جیسے
سافرت لدا طلوع الشمس، میں نے طلوع شمس کے پاس یعنی طلوع شمس کے قریب میں نے جو ہے وہ سفر شروع کیا. جب میں نے سفر شروع کیا تو طلوع شمس یعنی سورج طلوع ہونے والا تھا. تو یہ یہاں پہ لدا جو ہے وہ بطور ظرف زمان کے استعمال ہوا ہے، وقت کو بتانے کے لیے آیا ہے. تو یہ لدا لدن کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی. اب دیکھیے گا میں تھوڑا فرق واضح کر دوں کہ لدا لدن مبنی بر سکون ہے، اور کسی شخص کے پاس کسی چیز کا موجود ہونا اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے لدا لدن آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. عندہ میں قبضہ اور ملکیت ظاہر کرنے کے لیے معنی دیا جاتا ہے، قبضہ اور ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے. بس ضروری نہیں ہے کہ وہ مال اس کے پاس بھی اس وقت موجود ہو. لیکن لدا لدن میں قبضہ پلس موجودگی دونوں لازمی شرط ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں جیسے مصنف نے کہا ہے کہ عندہ جو ہے وہ عام ہے، یعنی عام عمومی معنی کے لیے ہے، اور لدا لدن. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قط عوض، یہ جو اسماء ظروف ہیں یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، اور ایانا کیفا اینا یہ تین جو ہیں فتح پر مبنی ہوتے ہیں، اور امسی کسرہ پر مبنی ہوتا ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی ظروف ہیں باقی وہ سارے سکون پر مبنی ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں مصنف، کہتے ہیں کہ ظروف غیر مبنی جب جملہ یا از کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہوتا ہے. یعنی ایسے ظروف جو کہ مبنی نہیں ہیں، مورب ہیں، لیکن جب وہ کسی جملہ کی طرف مضاف ہوں یا از کی طرف مضاف ہوں تو پھر وہ فتح پر مبنی ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہے. اس فائدے کو ذرا سمجھیے گا. اس میں وہ یوموں کی مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یوم جو ہے نا اصل میں یہ ہے تو ظرف، یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان ہے، لیکن یہ ہے غیر مبنی ہے، مبنی نہیں ہے یوم. یوم یہ ظرف زمان ہے، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہے غیر مبنی. کیونکہ یوم، یوما، یومی تینوں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یوم جو ہے مورب ہے. تو جب یہ جملہ کی طرف مضاف ہو یا از کی طرف مضاف ہو تو پھر یہ فتح پر مبنی ہو سکتا ہے. جیسے کہ جملہ کی مثال جیسے مصنف نے مثال دی ہے، کہتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو یہاں یوم جو ہے نا یہ مضاف ہے اس جملے کی طرف، تو یہ جملہ کی طرف مضاف ہو گیا. تو یہاں پہ آپ یوما پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے کہ اس کو فتح پر مبنی رکھا جا سکتا ہے. یہ دوسرے فائدے کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ یوم جو غیر مبنی ہے جب یہ جملہ کی طرف مضاف ہوا تو پھر یہ یوما فتح پر مبنی ہونا یہ جائز ہے. علماء نحات، علماء گرامر کے نزدیک فتح پڑھنا جائز ہے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، جیسے یومئذ، یومئذ یہ یہاں یومئذ جو ہے فتح پر مبنی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ از کی طرف مضاف ہو گیا. اصل میں یہ ہے یوم اور پلس از، یوم پلس از ہے اصل میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یومئذ بن گیا، حمزہ جو ہے وہ یہ اکٹھا کر دیا گیا تو یومئذ بن گیا. تو یہاں پہ یوما جو ہے فتح پر مبنی ہے،
جیسے مصنف نے کہا کہ جب غیر مبنی اسماء ظروف، جیسے یوم غیر مبنی اسماء ظروف ہیں، جب یہ جملہ کی طرف مضاف ہوں، جیسے یہ جملہ کی مثال ہے، یا از کی طرف مضاف ہوں، جیسے یہ از کی مثال ہے، تو اس صورت میں یہ فتح پر مبنی ہونا جائز ہے، اگرچہ یوم جو ہے مورب ہے، مبنی نہیں ہے، اسماء ظروف میں سے ہے اور مورب اسماء ظروف میں سے ہے، لیکن یہ یہاں پہ چونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب یہ جملہ کی طرف مضاف ہو یا یہ از کی طرف مضاف ہو تو اس وقت یہ اسماء ظروف مبنی کے طور پہ آ جاتا ہے اور فتح پر مبنی ہو جاتا ہے۔